چلیں پنجاب یا بلوچستان یا خیبر پختونخوا کو تو چھوڑیں، کیونکہ یہاں پر تو عجیب و عجیب قسم کی حکومتیں ہیں۔ سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، جمہوریت کی علم بردار جماعت کی حکومت ہے، پاکستان میں آئین بنانے والی جماعت کی حکومت ہے، پاکستان میں سب سے پرانی سیاسی جماعت جمہوریت کے چیمپئن بلاول بھٹو زرداری کی حکومت ہے، جو بتاتے ہیں صبح دوپہر شام کہ وہ بی بی شہید کے بیٹے ہیں، وہ ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں، لہٰذا وہ تو جمہوریت کی کا استعارہ ہیں، اور وہ تو انسانی حقوق اور آزادی اظہار ان سب چیزوں کے چیمپئن ہیں، بلکہ وہی ہیں بس، اور تو کوئی پاکستان میں جمہوریت کا استعارہ صحیح معنوں میں ہے ہی نہیں۔ اور تحریک انصاف بھی کمپرومائز کر کے پیدا ہوئی، نون لیگ بھی کمپرومائز کر کے پیدا ہوئی، مگر پیپلز پارٹی تو جناب اخیر ہے، بس جمہوریت ہی جمہوریت ہے۔ اور وہ تو جی بی بی شہید کے بیٹے ہیں، لہٰذا وہ تو کسی کے جمہوری حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ بڑے عظیم انسان ہیں، ان کے پپا بھی بڑے عظیم ہیں، اور ان کے نانا اور والدہ تو ظاہر عظیم تھے ہی تھے۔ لہٰذا بلوچستان میں تو چلیں سرفراز بگٹی کی حکومت ہے، کاغذوں میں بالکل وہ بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اصل میں تو وہ راولپنڈی کی حکومت ہے، لہٰذا اگر انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو اور ان کی ساتھی خواتین کو گرفتار کر لیا کوئٹہ سے، تو اس میں تو بلاول بھٹو کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ سرفراز بگٹی صاحب کو تو زبردستی پیپلز پارٹی میں شامل کیا گیا، اصل میں تو وہ پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے۔ اب ایک جمہوریت کی چیمپئن جماعت میں کوئی آمر اپنی مرضی کے بندے کیسے شامل کروا لیتا ہے اور پھر ان کو وزیر اعلیٰ بلوچستان کیسے بنوا لیتا ہے، یہ تو سمجھ نہیں آتی ہمیں تو، ہم تو کم عقل لوگ ہیں، یہ تو بلاول بھٹو ہی سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال مراد علی شاہ کو تو کسی جرنیل نے پکڑ کے پیپلز پارٹی میں شامل نہیں کیا، نسل در نسل پیپلز پارٹی کا برانڈ ہے مراد علی شاہ، بلاول بھٹو کی اپنی چوائس ہیں، ان کے پپا تک کی چوائس نہیں ہے مراد علی شاہ، وہ صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور وہ بھی نواز شریف کی طرح 3 بار کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ وہ 3 بار کے وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں کراچی شہر سے سمی دین بلوچ صاحبہ کو 15 دیگر افراد سمیت، جن میں خواتین بھی شامل ہیں، گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وجہ کیونکہ وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے احتجاج کی قیادت کر رہی تھیں، کیونکہ وہ ڈاکٹر مارنگ اور ان کے ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہی تھیں، کیونکہ وہ بلوچوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی تھیں، اور وہ آصف زرداری صاحب جنہوں نے آغاز حقوق بلوچستان پیکج کسی زمانے میں دیا تھا، اور وہ آصف زرداری صاحب جو کہتے تھے کہ بلوچوں سے ہونے والی زیادتیوں پر ان سے معافی مانگتے ہیں، اسی زرداری نے ایک مرتبہ پھر صدر پاکستان کا حلف آج کل اٹھایا ہوا ہے، اور اسی کی حکومت ہے صوبہ سندھ میں، اسی کے بیٹے کی جماعت کی حکومت ہے صوبہ سندھ میں، اور اس کی حکومت نے یہ کیا ہے کہ سمی دین بلوچ کو اور ان کی ساتھی خواتین کو احتجاج کرنے کی پاداش میں اپنے پیاروں کی لاشیں اور اپنے لاپتہ پیارے اپنے حوالے کرنے کے مطالبے کی پاداش میں گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا ہے۔ اور یہ بلوچستان میں نہیں ہوا، جو کہ عملاً فوج کی عملداری میں ہے، یہ پنجاب میں نہیں ہوا جس میں جمہوریت دشمن مریم نواز اور نون لیگ کی حکومت ہے، یہ خیبر پختونخوا میں بھی نہیں ہوا جس میں عمران خان جیسے 9 مئی والے شخص کی جماعت کی حکومت ہے، یہ سندھ میں ہوا ہے، اور یہ کراچی شہر میں ہوا ہے، جو کہ بقول بلاول بھٹو کے ان کی اپنی کانسٹیچوئنسی ہے، اور جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، جو ان کا اپنا شہر ہے، یہ اس شہر میں ہوا ہے، اور یہ بلاول بھٹو کی جماعت کے وزیر اعلیٰ نے کیا۔ بلاول بھٹو صاحب، آپ ڈوب مرنا چلو بر پانی میں پسند کریں گے؟ آپ کی جماعت کے وزیر اعلیٰ ایسا کچھ پسند کریں گے، یا آپ ڈٹائی سے اپنے موقف کو ڈیفینڈ کریں گے کہ ان لوگوں نے احتجاج کرنے کی وجہ سے ٹریفک بلاک کر دی تھی، اس لیے ہم نے پکڑ لیا ہے؟ تو جب کبھی پیپلز پارٹی پھر احتجاج کیا کرے گی اور ٹریفک بلاک ہوا کرے گی، تو آپ لوگ اپنے آپ کو بھی پکڑ لیا کریں گے نا۔